امام بخاری کے انتقال کو 1000 سال گزر گئے، ہم نے امام بخاری کو نہیں دیکھا، ہم نے امام مسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے ابو داؤد کو نہیں دیکھا، ہم نے امام نسائی کو نہیں دیکھا، امام ترمذی کو نہیں دیکھا، امام ابن ماجہ کو نہیں دیکھا، امام احمد ابن حنبل کو نہیں دیکھا، ہم نے امام ابو حنیفہ کو نہیں دیکھا، ہم نے امام مالک کو نہیں دیکھا، ہم نے امام شافعی کو نہیں دیکھا۔ یہ سارے کے سارے امام، انہوں نے اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے میں بڑی محنت سے کام لیا، رات اور دن ایک کر دیا۔ آج بھی ہم ان کا نام لیتے تو بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، بڑے احترام سے نام لیتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا سمان کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان سے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے گھر میں اناج کا راشن کی بوری پہنچائی ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرایا ہے؟ نہیں نہیں میرے پیارے ساتھیوں، ہم ان سے اس لیے بنیاد کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ اللہ کے متقی بندے تھے، یہ دین کی خدمت کرنے والے بندے تھے، ان کو گئے ہوئے 1000 برس گزر گئے، مگر آج بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بہت جید عالم دین پیدا ہوا، نام سنا ہوگا آپ نے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تقریر کرتے تھے تو مجمع بالکل سائلنٹ ہو جاتا، انتقال ہوا، بم بلاسٹ ہو گیا جلسے کے دوران، کئی علماء تو موقع پر شہید ہو گئے، علامہ احسان الہی ظہیر بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے۔ وہ چونکہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے اور مدینہ کے اندر ان کی بڑی عزت تھی، سعودی گورنمنٹ نے اس دور میں آفر کیا کہ ان کا علاج ہم اپنے سعودی عرب میں کرنا چاہتے ہیں۔ آنن فانن فلائٹ سے ان کو پاکستان سے سعودی عرب لے کے جایا گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، حملہ بہت خطرناک تھا، بم بلاسٹ کا معاملہ تھا۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ بچ نہیں پائے اور سعودی عرب کے ایک ہاسپٹل میں ان کا انتقال۔ جنازے کی نماز مسجد نبوی کے امام نے پڑھائی اور مسجد نبوی کے اندر ان کا جنازہ رکھا گیا۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی آرزو ہوتی ہے، جن کے دل کی تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے مدینہ میں دفن کیا جائے، مدینہ میں میری جنازے کی نماز پڑھی جائے، مدینے کے امام میری جنازے کی نماز پڑھائیں۔ او لوگوں، علامہ احسان الہی ظہیر کو دیکھو، انتقال ان کا پاکستان میں ہوتا ہے۔ سازش کرنے والوں نے، مرڈر کرنے والوں نے، حملہ کرنے والوں نے یہ سوچا بھی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کو اس پاک سرزمین پر پہنچا دے گا۔ انتقال ان کا سعودی عرب میں ہوتا ہے، ریاض کے ہاسپٹل میں ہوتا ہے، مسجد نبوی میں جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور مسجد نبوی کے بغل میں جو بقیع کا قبرستان ہے جسے جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے، اس قبرستان میں ہزاروں صحابہ کی قبریں ہیں۔ اس قبرستان میں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید کو دفن کیا جاتا ہے۔ اور آج بھی علامہ احسان الہی ظہیر کے دور میں تو یوٹیوب نہیں تھا نا، ان کی تقریریں 2-4 ویڈیو آپ کو مل جائے گا، زیادہ تر ان کی تقریر کی آڈیو ملتی ہے، یا پھر ان کی تقریر کے انہوں نے جو تقریر کی تھی اس کو لوگوں نے کتابی شکل میں بنا دیا، اور آج بھی کتابیں موجود ہیں، اور جب پڑھو تو محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کے اندر کتنی ہمت اور جرأت پیدا کی تھی، اور اللہ کے رسول سے یہ مرد مجاہد کتنی محبت کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اپنے پریتن کریں، کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کے محبوب اعمال کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، ہم وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو اللہ ہم سے محبت کرے، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی بہترین ٹھکانہ دے گا۔ تو بولیے آپ لوگ انشاءاللہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ صرف ایک کان سے سننا نہیں ہے میرے بھائی، دوسرے کان سے اڑانا نہیں ہے، انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ اور آج کی تقریر میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھیں گے جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ ہاں
ایسا کرنے والے سے ہم محبت کرتے ہیں، ایسا کرنے والے سے ہم محبت کرتے ہیں، ایسا کرنے والے سے ہم پیار کرتے ہیں، تو وہ چیز اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے بھی پیار کرے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں قرآن کا دوسرا پارہ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آج کل ایک نعرہ چلتا ہے، مائی باڈی از مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ ارے نہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری چلے گی۔ عورت ایسا کپڑا پہن کر کے نکلتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ عورت ننگی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جسم پر دو چار دھاگے پڑے ہیں اور عورت گھوم رہی ہے، اور کوئی اگر اعتراض کرتا ہے تو کہتی ہے مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ کان کھول کر کے سن لو، نہ جسم تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری ہے، یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اسی لیے اسلام کے اندر سوسائڈ کرنا حرام ہے، آتم ہتیا کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ختم کریں۔ اب ہمارے جو بھائی بیڑی پیتے ہیں، ہمارے جو بھائی کھینی کھاتے ہیں، ہمارے جو بھائی سگریٹ پیتے ہیں، ہمارے جو نوجوان بھائی گٹکھا کھاتے ہیں، بڑے پریم سے بڑے پیار سے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، فتویٰ اپنی جگہ ہے، علماء کے بیانات اپنی جگہ ہیں، بس قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جان کو برباد نہ کرو۔ اے گٹکھا کھانے والے، تیرے گٹکے کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ سگریٹ پینے والے، تیرے سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ ٹوبیکو کے استعمال سے، تمباکو کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کتنے پان کھانے والے، کتنے سگریٹ پینے والے، کتنے بیڑی پینے والے جب کینسر کے مریض ہو گئے 2-4 مہینے تڑپتے رہے، پھر بڑی بری موت وہ مر کر کے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی کوئی چیز مت کھاؤ، ایسا کوئی کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو، اپنی کڈنی کو برباد کر رہے ہو، اپنے پھیپھڑے کو برباد کر رہے ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور کھل کے ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے مگر میں کھل کے بول دیتا ہوں۔ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم جانتے ہیں موبائل کی اسکرین کے اوپر انگلی کے ٹچ سے کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پہلے کے دور میں۔ آج گندگی کا سارا سیلاب ہمارے نوجوان کے ہاتھوں میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، کمرے کی تنہائی ہے، آپ کا موبائل اسکرین ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں اس طریقے کے گندے ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی میرے اپنے جسم کو برباد نہ کر، اپنی جوانی کو برباد نہ کر، کل تجھے پچھتانا پڑے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں برباد ہو جائیں، تمہارا جسم برباد ہو جائے، تمہاری جوانی برباد ہو جائے، تمہاری عزت برباد ہو جائے۔ اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، موبائل استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، سوشل میڈیا کا استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، مگر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا ڈفرنس ہمیشہ کرتے رہنا، اس کا فرق ہمیشہ کرتے رہنا۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اے میرے بندو احسان کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والوں سے پیار ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔